بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان ٹوڈے کس میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال. آج چیف جسٹس آف پاکستان میں ایک کیس کی سمجھی ہے. بارشوں کے بعد کراچی آپ سب نے ٹیلی ویژن تقریروں پر دیکھا ہے اور بل بورڈ گرنے سے کئی انسان کراچی کا کوئی والی واس نہیں ہے. اس عوام کو بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ شریک ملزمان پر فرد جرم اور بزدار اور مریم نواز صاحبہ نیب کے ریڈار پر. یہ ہمارے تین دیکھیں گے. اس کے بعد اگر ٹائم بچتا ہے تو حضرت صدیق صاحب کہ کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان نے کئی دفعہ بربادی کے لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ریلوے کے لیے بھی کی تھی پری پارٹنگ نجائز انکروچمنٹ اور چائنا کٹنگ. مفت یہ آئی کہ اتنی زیادہ بارشیں جب ہوئی تو پھر تو کراچی ایک میں بے بس عوام کا ہم نے وہ منظر دیکھا اور غریبوں کے وہ دیکھ جاتے ہوئے اور لوگ مرتے ہوئے. اور پھر سندھ کی ترقی کا راز پارٹی کی یہاں آ کے ترقی دیکھیں تو وہ دیکھی وہاں جو میر ہیں وسیم کو بھی کہا کام نہیں ہوتا جاؤ گا دوبارہ کی ہے کہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر بات کا آغاز اقبال شاہ صاحب بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. ملک جس میں ملک کو ترقی کرنی چاہیے تھی اس ترقی کی بجائے آپ کی سیاسی جماعتوں نے جدئی علاقوں میں انہوں نے نہ تو پڑھائی کی طرف توجہ دی کہ لوگ آگے نہ نکل جائے نہ آ جائے اور وہ اچھے اور برے کی تمیز نہ کرنا شروع کر دیں. جو کام تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوئی ایم کیو ایم کو بھی شکست ہوئی. بدلہ لے رہے ہیں. پی ٹی آئی کو دیکھے نا اتنی زیادہ سیٹیں مل جانا ہے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی تو دونوں جماعتیں اس بات کا بدلہ لے رہی ہیں. 14 نشستیں ملی پی ٹی آئی. اب دیکھا یہیں سے آپ اندازہ لگائیں نا تو بات بڑی سیریس ہوئی کہ اس ملک کو ضرورت ہے اسٹیٹس مین کی. عمران ایز اے اسٹیٹس مین ابھرے ہیں کچھ گارے کوئی اختلاف رہے لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹیٹس انہیں اس ملک سے پیار ہے. وہ چار ہے نہیں نہ وہ موروثی سیاست کو یقین رکھتے ہیں نہ وہ سفارشوں پہ نہ کرپشن یا اپنے پاس پٹکنے نہیں دیتے. کبھی ہو سکتا تھا کہ پنجاب کے طاقتور وزیر اعلیٰ کو طاقتور سے مراد یہ ہے کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور فواد چودھری نے تو نوٹس دینے کے اوپر برا منایا ہے کہ نوٹس کیوں دے دیا. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونے کو بہتری کی طرف جا رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ نے نا کراچی میں بڑا کام کیا ہے. میں جاتا رہا ہوں میں پیش بھی ہوتا رہا ہوں کئی کیسز کے اندر چائنا کٹنگ کے اور بل بورڈ. میں کراچی میں گیا ہوں. اقبال شاہ صاحب آپ امیجن کریں سڑک تو نظر ہی نہیں آتی تھی اتنے بل بورڈ تھے وہاں پر. بڑا کاروبار ہے اور کاروبار تو بڑا زبردست. لاہور میں دیکھ لیں آپ کے سامنے کیا 80 لاکھ روپے تک یہ اس کا ٹھیکہ آپ اندازہ لگا لیں یہاں پر. تو یہ سارے صاف کروائے تھے. چائنا کٹنگ ٹھیک کروائی تھی. صفائی کے حوالے سے کچرا کنڈی یہ ہم ہر روز دیکھتے آئے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ لینڈ کا کنٹرول 70% وفاق کے پاس ہے. لینڈ کا کنٹرول زمین ٹرانسفر ہونا بیچنا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. زمین جب بیچتے خریدتے ہیں تو رجسٹریاں ہوتی ہیں آپ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں آپ بجلی کے بل آپ نے یہ سارا کام ضلعی حکومتوں کا یعنی آپ کی صوبائی حکومتوں کے پاس آنا ہے یا ضلعی حکومتوں کے پاس جانا ہے. تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں. نکلنے کا چانس کوئی نہیں ہے. نہیں ریونیو تو رجسٹریاں کو صوبائی حکومت سارا کچھ صوبائی دیکھیں آپ این ایف سی ایوارڈ کیا تھا وہ لیتی ہے تقریباً 57.5 جو پیسہ ہے نا وفاق سے صوبوں کو آ جانا ہے. اب صوبوں نے اس سے آگے پروونشل فائنانس کمیشن بننا تھا اپنا پی ایف سی وہ تو بنا ہی نہیں. وہ آپ نے آنے تھے ضلعی حکومتوں کے پاس جانے تھے وہ تو آپ نے کیا کچھ نہیں ہے. تو اصولی طور پر دیکھا جائے یہاں یہ نہ صرف یہ تو ڈسکشن روز ہوتی رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب اگر مثلا پی ٹی آئی کو وہاں نمائندگی ملی ہے اور اسی لیے ملی ہے کہ ریپلیس کیا گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر وہ کس قانون کے تحت جو کہتے ہیں 140A ہے اس کے تحت وہ کام کریں یا جو نیا ایک نقشہ نظر آ رہا ہے جو آپ کے سامنے ایک نیا اس کا بلو پرنٹ بن چکا ہے کہ کراچی کو ایک علیحدہ یعنی فیڈرل گورنمنٹ کے متحد دے کے اس کی کوئی حالت بدلی جائے. دیکھیں اصولی طور پر تو بنیادی طور پر 18ویں ترمیم نے ستیہ ناش کیا ہے.
میں آپ کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں، وہ تو چاہ رہے تھے، ایم کیو ایم کو تو ایجنڈا یہ تھا کہ یہ صوبہ علیحدہ بن جائے، تو میں نہیں سمجھتا اگر آپ نے کراچی علیحدہ صوبہ بن گیا تو پورے سندھ کی اکانومی بیٹھ جائے گی آپ کی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کراچی کو اب صوبوں میں، یعنی کراچی کو آپ یقیناً کراچی کو تقسیم کر سکتے ہیں شہری، اور ویسے بھی ان پلانڈ ایکسپینشن ابھی لاہور کا بھی ستیہ ناش کرنے لگے، ریور راوی کے نام پہ آپ نے پروجیکٹ یہ ملا دینا ہے، اور یہ جو کراچی جو ہے نا، لاہور جو ہے یہ کراچی سے بدترین صورتحال میں ہوگا آنے والے دور میں۔ آپ نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی، گرین بیلٹ آپ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اندر۔ کراچی کا جو اصل مسئلہ ہے، وہ اصل جو پرابلم جو ہے نا، آپ نے 3 بڑے کام جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیا۔ آپ نے ایجوکیشن صوبائی حکومتوں کو دے دی ہے، آپ نے صحت جو ہے وہ صوبائی حکومتوں، ماحول آپ نے صوبائی حکومتوں کو دے دیا، اور یہ سارے کے سارے ہیلتھ سیکیورٹی، انوائرمنٹ سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی، یہ وفاقی سبجیکٹ تھے۔ آپ نے آج آپ 18 آئینی طور پر جو کہتے ہیں کہ آئین ہے، جان و مال کا تحفظ، تعلیم اور صحت، یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان۔ دیکھیں بادشاہ صاحب، حقیقت یہی ہے، لفظ آرٹیکل 7 میں لفظ استعمال اسٹیٹ ہوا ہے، اور اسٹیٹ میں چاہے صوبہ ہوں، وفاق ہوں، تبھی تو میں اسٹیٹسمین کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا۔ یہاں جو کہ وجہ یہ ہے، یہاں ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمیں اس سے انٹرسٹ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کیوں دے دیا، وہ اس لیے ہم کوئی کام کرے گا نہیں، اور وہ بھگتیں گے آگے کہ یہ گورنمنٹ اس نے کیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کیسے کرے گی، اس کو روکا جا رہا ہے۔ جب وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے تو آصف علی زرداری عدالتوں میں جا کر کہتے ہیں کہ مجھے 18ویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو پھر آتے ہیں آپ کی طرف کاشف بشیر خان، وجہ یہ بات جب انہوں نے کی ہے کہ مثلا کوئی چوری پکڑی جائے، کسی بندے کی کوئی قتل پکڑا جائے، تو 18ویں ترمیم، پولیٹیکل انجینئرنگ، وکٹمائزیشن، یہ لفظ عام ہے۔ پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ آپ خود ایک پرسن بھی ہیں، آپ پارٹی کے ہیڈ ہو سکتے ہیں، پارٹی کے کوئی لیڈر ہو سکتے ہیں، پارٹی کے نمائندہ ہو سکتے ہیں، انڈیویجول کرائم جو ہے آپ کو اس کا جواب تو خود ہی دینا ہے۔ 18ویں ترمیم کہاں ہے، کراچی کی تباہی کہاں ہے، اور یہ ہے کہ جو فرد جرم عائد ہوئی ہے، یعنی یہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں 18ویں ترمیم کہاں سے آگے؟ اقبال شاہ صاحب دیکھیں، دو چیزوں کو ہم مکس اپ کر رہے ہیں بیسیکلی۔ کراچی کو خوف کے سائے میں کس نے کھڑا کیا؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ پرانا جو کچھ ہوتا رہا، آپ کو پتہ ہے، لاکھوں ماؤں کی گودیں اجڑی وہاں پر، لاکھوں نوجوان مارے گئے، قتل و عام ہوا، پیسہ باہر گیا، چائنا کٹنگ ہوئی، قبضے ہوئے، بدماشی ہوئی، ہر قسم کی بدماشی ہوئی، اور وہ جو بدماش تھے ایم کیو ایم کے، وہ گورنمنٹس کو بھی بلیک میل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ 2018 پیچھے اگر زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ٹائم بہت لگ جائے گا۔ 2018 کے الیکشن میں اگر عوام نے مینڈیٹ دیا پی ٹی آئی کو، کہ بہت بڑی چینج تھی، آپ دیکھیں نا کہ ضیاء الحق نے جو جماعت بنائی تھی، جو بعد میں لسانی تنظیم بن گئی، جو قاتل بن گئے بعد میں، وہ تو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا جو وہاں پہ اثر و رسوخ تھا، اس کو کم کرنے کے لیے بنائی تھی، اس کو کوئی کام نہیں کر سکا اگر پی ٹی آئی نے کام کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال کے اندر میں، 2 سال کے عرصے میں، وہی وسیم اختر جو قاتل بھی تھا، جو ہر کام کرتا تھا، اس کو آپ نے میئر بھی بنا دیا۔ آپ کے پاس کیا مجبوری آئی؟ اس کے علاوہ سن لیجئے اس کے علاوہ آپ نے کون سی ڈراسٹک چینجز لے کے آئے ادھر کراچی میں؟ دیکھیں، آپ وفاق میں تھے، آج آپ 18th امینڈمنٹ کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ تو چینج کی بات کرتے تھے، عمران خان صاحب کو جتنا ہم نے سپورٹ کیا، کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن جب آپ چینج کی بات کرتے تھے تو آتے ہی 18ویں ترمیم کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ابھی کیسے کریں گے؟ تھرو آرڈیننس کریں گے؟ آپ کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے؟ وہ خیر پولیٹیکل مووز ہوتی ہیں، لیکن اس کا ریئیکشن بھی بہت آئے گا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کی کوئی قانون سازی گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہے، آلدو کہ بڑی آپ کے پاس تھن سی میجورٹی ہے، آپ کو 5 7 8 ووٹوں کا قومی اسمبلی میں، سینٹ میں تو ہے ہی نہیں، پھر آپ کا بل کیسے پاس ہوتا ہے؟ آئین سازی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہو جائے گی، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ ہو جائے گی، کرنا تو چاہتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، when there's a will there's a way، 2/3 کی ضرورت ہے نا جی، ٹھیک ہے جی، لیکن اب آرڈیننس لے کے آئیں گے، نہیں آرڈیننس نہیں آ سکتا، فار دا ٹائم پیریڈ 18ویں ترمیم کے لیے اس کی امینڈمنٹ پوری چینج کرنی پڑنی ہے آپ کو، کیسے کریں گے آپ؟ تو پھر جو چیز آپ کر نہیں سکتے آپ اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ آپ پبلک ویلفیئر کے جو کام ہے پھر اسی طرح یعنی بے آسرا چھوڑ دیا جائے؟ تو ابھی تک تو بے آسرا ہے، آپ دیکھ لیں کیا کیا چینج آئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ all the rules are made for the people۔ دنیا میں نا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بادشاہ صاحب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑے ڈراسٹک چینجز لانے پڑتے ہیں، ریولیوشنری سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ کو یعنی ماہر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے صدیق صاحب، اس کو آپ ذرا کر دیجیے، مجھے بتائیے 18ویں ترمیم تو ساری آپ نے پڑھی ہے، ایک ایک لفظ پڑھا؟ بالکل پڑھا میں نے۔
اس میں یعنی چلو کے پی کے جو نیا بنا ہے اس کا نام بدلا ہے، اس کو نہیں بدل سکتے. ساری کو تو نہیں کہتے ساری بری ہے یا ساری اچھی شکیں ہے. ہیں نا جی اس کی. اس میں آپ نے ڈالا ہے کہ آدمی جتنی مرضی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. اچھا یہ غلط ہے. تیسرا یہ ہے کہ جو عوامی یعنی بہبود کے کام ہیں وہ کون سے ہیں بھلا؟ وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 14 سال کا جو بچہ ہے وہ آپ مسٹ بھی اس کو تعلیم دیں گے اور لوگوں کو آپ ہیلتھ دیں گے. اس کا مطلب یہ آپ نے وائلیشن 18ویں ترمیم کی کر دی ہے. یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسئلہ جاتا ہے تو اس کے جو ایسے ایشوز ہیں یعنی جتنی وہ فارمیشن بنی ہوئی ہیں کہ آپ نے چلو یہ تو بڑی پسند ہے آپ کو کہ بھئی یہ 18ویں ترمیم جتنے فنڈز ہیں 57%، ہاں تو یہ آپ لینے کے لیے بڑا ضروری ہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر فنڈز ہیں تو وہ اس کو آپ نے ڈیلیور کیسے کرنے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنے ہیں. تو اگر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ اپنی اپنی گوٹھوں میں یا اپنے اپنے گھروں میں تو یہ وائلیشن ہو گئی. یعنی کسی چیز کی وائلیشن ہو جائے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں میں ایک بادشاہ صاحب پہلے تو بات ذرا سمجھ لیجیے گا. 18ویں ترمیم جو کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے آرٹیکل 238 اور 239 ہے، تو اس میں ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. 2/3 اکثریت یعنی آپ کو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر. اب 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ مکمکاؤ تھی. وہ چارٹر آف ڈیموکریسی، نام چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، لیکن اصل اس میں آپ نے کیا کیا کیا؟ سب سے پہلا کام تو آپ نے کیا کہ 3 دفعہ کی وزارت عظمیٰ پی ایم ایل این کا اور کوئی کنسرن نہیں تھا ماں سوائے اس کے. اے این پی کا صرف کنسرن تھا نام تبدیل کروانا. یہ ہے آصف علی زرداری صاحب کا کام جو تھا نا وہ اصل میں کام ڈالا انہوں نے. ایک تو سو کالڈ لبرلزم یعنی اس کو آئین کی ایک شکل، فاسسٹ کی ایک شکل جو بھی ایک بنانے کے حوالے سے نا سب سے جو 5 پوائنٹ وہ ہو چکے جو یعنی مجیب الرحمان کے تھے. نہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا آپ باتیں کرتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ آئین پاکستان 1973 کو اصل شکل میں، اور کہاں اصل شکل میں بحال کر دیا آپ نے اس شکل کی. آپ نے بھٹو صاحب کا جو آئین ہے اس کو پھیتی کر دیا آپ نے پکڑ کے. کیسے کیا آپ نے؟ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں ہی 2 لسٹیں بنی تھیں، لسٹ فیڈرل لسٹ 1 اور لسٹ 2، اور کنکرنٹ لسٹ تھی. کنکرنٹ لسٹ کے حوالے سے جو انہوں نے کنکرنٹ لسٹ ویسے ہی ختم ہی کر دیا. آپ نے تباہی و بربادی تو اس لیے کی نا. اور یہ آپ نے ابھی کرونا کے حوالے سے معاملات نہیں دیکھے کہ صحت کا مسئلہ آیا، وفاق کچھ کہہ رہا ہے، صوبہ کچھ کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ صحت کے معاملے میں جب WHO کی آپ نے جو پابندیاں اپلائی کرنی ہیں وہ تو آنی ہے وفاق کے ساتھ، جو کہ فورن افیئرز وفاق کے پاس ہے. تو یہی پرابلم آرٹیکل 59 کی بات کی میں تو کہتا رہا ہوں. اور آپ نے یہاں دیکھا ٹرمپ نے جو فیصلہ کیا، ٹرمپ نے ایز اے پریزیڈنٹ فیصلہ کیا، نیو یارک کا گورنر چھوڑ ڈالتا رہ گیا، لیکن فیصلہ وہی عمل درآمد ہوا. وجہ ہے کہ ہیلتھ سیکیورٹی جو ہے نا یہ ہمیشہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. اس حکومت نے ہمت نہیں کی سپریم کورٹ کے سامنے لے کر جاتے. اور یہ بیسک جو ایشوز تھے نا سارے، یعنی ہیلتھ لے لیں، ایجوکیشن لے لیں، انوائرمنٹ لے لیں، عام آدمی کی جو اب برنگنگ ہے نا، جو انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ تھی، وہ سارے لے کر جانے چاہیے. تو سپریم کورٹ نے موقع پورا دیا ان کو، لیکن یہ ڈرتے ہوئے اس بات کے کہ 18ویں ترمیم آنا، کہ 18ویں ترمیم کا ایشو نہیں ہے. 18ویں ترمیم تو آئین میں ضم ہو گئی ہے. اب جو ترامیم نہیں ہونی ہے اس سے جو شکل، جو کوتاہیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں، جو بلاسٹ رہ گئے ہیں، ابھی آپ کے سامنے دیکھیں نا اب کیا ہے. 100 میں سے 57% چلا گیا. اب قرضے جو آپ نے لی ہیں وہ قرضہ ذرا وفاق نے دینا ہے. اچھا دوسری ایک کاشف، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ 57% وہاں چلا گیا، فوج کے متعلق میں تو اس کو کم از کم بے شک ایز اے اینکر پرسن بیٹھا میں تو اس کو جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ 80% وہ 18% ہے. اس میں سے فیڈرل نے ان کو بجٹ دینا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا انہوں نے فوج کے لیے جو پیسے دیے ہیں، انہوں نے ایمونیشن خریدنا ہے، اپنی تنخواہیں دینی ہے، بارڈر سیکیورٹی ہے، وہ فینسنگ لگنی ہے، انر جو سیکیورٹی بھی بھی ہے. آپ کے اندر. اس میں یہ جب ریسکیو کے لیے اپنا پٹرول ضائع کرتے ہیں، اپنی گاڑیاں خراب کرتے ہیں، تو اس میں تو پھر وہ تو اس سے آگے کام کرتے ہیں. اگر کام سارا انہوں نے کرنا ہے تو پھر صوبائی حکومتوں کی وہ 18ویں ترمیم میں یہ بھی تو بتائیے نا وہ کہاں گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی کی بات ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہے سویلین اداروں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ نے سویلین ادارے جو ہیں ان کو کرپٹ کیا، پولیٹیسائز کیا، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے کبھی بڑھانے کی کسی نے مجھے کوشش بتائیے نہیں کہ کی وہ ہے. کس طرح یعنی چیف جسٹس صاحب تو ایک ہمدرد انسان ہے، وہ جب کراچی کے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو ان کا دل ظاہر بڑا دکھتا ہے. وہ انہوں نے پورا وہاں بیٹھے بھی رہے ایک پچھلے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو کام اتنا نہیں ہوا. وہ بلڈنگیں، پلازے اور پیٹرول پمپ بن چکے ہیں. تو یہ بھی لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ بڑا میکینزم ہے کہ ہم تھکا دیں گے عدالتوں کو. دیکھیں عروس البلاد کراچی آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ تو ہسٹری ہوگی نا. واٹ از دا نیکسٹ؟
اب نیکسٹ تو ظاہر ہے کہ آپ کو بڑے ڈراسٹک قسم کی چینجز لانی پڑیں گی، اور جیسے اب یہ ویژن 2050 آ رہا ہے اور اس میں وفاق کے انڈر دے رہے ہیں کراچی کو اور کچھ ہب کا اور دوسرا علاقہ بلوچستان کا ملا کے جو سندھ ہے. اس کے علاوہ بھی ہے، مثلا یہ ہے نہیں اس کے علاوہ نہیں ہے، دیکھیں وہاں پہ پولرائزیشن بڑی ہے. کراچی میں آپ کو بتا دوں کراچی 6 حصوں میں بٹا ہوا جی، کراچی 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ابھی بھی بٹا ہوا ہے. گو کہ پی ٹی آئی نے 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہاں سے لی، لیکن کراچی جو ہے ایک پورا ملک ہے اور 6 حصوں میں بٹا ہوا ہے. آپ اس کی شدت میں کمی آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ 6 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے، اور اس کی ڈوریاں کون آپ لاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ 90% یا 70% کہتے ہیں ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ زیادہ یہ باتیں ہوتی ہیں. نہیں وہ بھی اس میں لوڈ کم ہو جائے گا. گوادر کے ایکٹیو ہونے سے سنیں نا، آپ دیکھیں نا اس کو طریقہ کار اسمبلیاں طے کر سکتی ہیں، آرڈیننس بھی اس پر آ سکتا ہے کہ بھئی آپ اگر مثلا ساتھ خیرپور ہے، ساتھ شکارپور ہے، کہ آپ اس کو اس کے حصے کے برابر پیسے دیں اور کراچی کے لیے تھوڑا میجر 20% زیادہ رکھ لیں. لیکن آپ کا صوبائی دارالحکومت بھی تو کراچی ہے نا. نہیں دیکھیں بادشاہ صاحب آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ بات آپ کی اپنی جگہ ہے، جو بات کلیریفائی کرنے کی بات ہے نا. اصل میں مجھے یاد ہے 84 میں میٹرک میں تھے تو کراچی جانا ہوا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے پنجابی تو جا ہی نہیں سکتا تھا وہاں پر، بلوچی آ گئے وہاں پر، جو بات اب کہی ہے، پٹھان آ گئے وہاں پر، پٹھان آ گئے 6 حصوں میں جو بٹنے کی بات ہے. آپ کے جماعت اسلامیہ آ گئی آپ کی، پھر آپ کے آ گیا دوسرا سنی تحریک آ گئی، پھر آپ کا یہ آگے مہاجر آگے سارے. یعنی یہ 6 حصوں کو اگر تقسیم کیا جائے نا تو ہم نے تو ڈیوائیڈ کا پرنسپل بھی 6 سے زیادہ ہی ہوں یقیناً، لیکن یہ 6 بڑے میجر تھے، بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. اور کراچی جیسا صوبہ جو بیٹھ کے نا، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا ایریا ڈیوائیڈ کر لیا، کسی نے لیاری لے لیا، کسی نے لانڈی لے لیا، سراب گوٹ لے لیا. اب یہ تاریخی کی بات ہے نا ساری، وہ پکی کٹی پہاڑی لے لی، پکی پہاڑی لے لی کسی نے. ابھی بھی آپ کے سامنے آج دیکھیں نا، آج سپریم کورٹ نے باقاعدہ یعنی ایک جگہ نہیں جہاں سرکلر ریل کی بات کی. کٹنگ اپنا یہ جو چائنا کٹنگ ہوتی کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ کیا ہے؟ نالا ہے آپ کا، اب نالا لے لے، اب نالا ہے یہ، اب نالے کے اوپر آپ نے بلڈنگیں بنا دی. آپ نے پکڑے تھوڑا سا اگر مجھے الاؤ کریں، کیونکہ میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، مجھے کچھ اداروں نے دکھایا بھی تھا 2016 میں، وہ جو پہاڑیاں تھیں نا پرانی جی، بہت سارے علاقوں میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ پہاڑ وہاں سے کاٹی گئی سیدھی کاٹ کے نا. میں سن لیجیے، میں نے خود دیکھا ہے، میں جہاں پہ ٹھہرا تھا، میں سن لیجیے، وہ پہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹ کے اور اس کو پلین کر کے اس کی زمین بیچ دی گئی. یہ بھی چائنا کٹنگ لفظ اور ہے، وہ کٹ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے یہ لاہور سے. دیکھیں وہ یوتھ ہاسٹل میں ہم ٹھہرے تھے، اس کے ساتھ پورا پہاڑ ایسے کٹا تھا. بریک کی طرف جانا، یہاں جوہر ٹاؤن میں جو ہوا تھا چائنا کٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یعنی کوئی ایریا آپ کوئی سکیم بنانا چاہتے ہیں تو جتنی آپ کنسٹرکشن بنانا چاہتے ہیں اس کا جو فرنٹ ہے اگر 50 فٹ ہے تو کٹنگ چائنا کٹنگ کہتے ہیں کہ اس کا فرنٹ آپ 30 فٹ کر دیں، 35 فٹ کر دیں. لیکن کراچی میں اس میں سڑکیں، کراچی میں پہاڑیاں کاٹ کے سڑکیں کم کی، آپ نے پارک کم کیے وہاں پر. موضوع اظہر صدیق صاحب ہمارا بڑا اہم ہے کہ ویڈیو یعنی فرد جرم عائد ہوئی ہے، اور یہ اب اس پر ہم ڈسکس کریں گے، وہ اس لیے کہ یہ ڈسکشن ہی میرا خیال لمبی رات کی طرح چلتی رہے گی کہ ابھی تو یہاں فرد جرم عائد ہوئی ہے تو وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کرائم میں PhD کی ہوئی ہے، تو آگے کئی راستے ہیں، ان کے پاس وکلاء بہت زیادہ ہیں، اگر الزام ٹھیک ہے تو ظاہر عدالتیں آزاد ہیں. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. صاحب پر آج ویڈیو لنک کے ذریعے، یعنی یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ جدید ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ملزم بیمار ہے یا اس سے آگے شاید لندن تک یہ بات پہنچے کہ آج فرد جرم اور ان کے شریک ملزمان پر اگر سیکھا کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد بھی بڑے مرحلے باقی. یہ پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بنا رہے ہیں، پاکستان 40 سال پہلے تھا. آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے تو بہت ماشاءاللہ دیکھا. جب اس تھوڑا دور سے پڑے لاہور میں جب آتے تھے تو ڈبل ڈیکریں چلتی تھی، اوپر جاتے تھے جہاں مرضی جانا تھے، دیہاتوں تک GTS چلتی تھی. اسکول فری ہم پڑھے، میں تو فری پڑھا ہوں، تو کوئی سرکاری اسکول میں اسٹینڈرڈ ایجوکیشن. یہ کون لوٹ کے کھا گیا جو اب بھی یہ سیاپا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے تیلے کی کرپشن نہیں کی؟ یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں دھیلے کی نہیں کرپشن کی، کھربوں کی کرپشن کی ہے، ٹریلینز کی کرپشن کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اب قریب تر ہے. اور عمران خان جو ایجنڈا لے کے آیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں 34 پنکچر
جو 34 ترامیم لے کے آئے تھے، یہ جو ڈیلے کر رہے تھے نا، یہ سارا مقصد یہ تھا کہ وہ 34 ترامیم وہ پرسن اسپیسیفک تھی. آئی ہیو گون تھرو ایچ اینڈ ایوری. وہ تو حیران کون تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ سیکشن 38 کے 5 سال سے پہلا کیس نہیں سنا. دیکھا نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں 1 ارب سے کم آپ سنیں. دیکھا نا، اور بڑا خطرناک سنے نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس کا اطلاق 1999 سے ہوگا، 1999 سے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں 5 سال سے پہلے ہو نہیں سکتا. تو 1999 کا اطلاق کون سا رہ گیا؟ بیوقوف بنانے کی بات ہے نا قوم کو. پھر یہ ہے کہ نواز شریف کے فیصلے جب تک سماعت ہوتی رہے، یس سزا نہ ہو، بالکل، کو ریسٹ نہیں کر سکتے. اور دوسرا خطرناک کام یہ تھا، نواز شریف کی سزائیں ہو چکی ہیں، اپیلیں پینڈنگ. وہ کہتے ہیں جب فائنل ہو جائے گا نا پھر اطلاق نہیں ہوگا. یعنی دے کین کنٹیسٹ الیکشن. یس، اور وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کمال کی بات، وہ تب تک، یعنی جب تک سپریم کورٹ سے کنوکشن کنفرم نہ ہو جائے نا آخر تک، ساری اپیلوں کے بعد، ساری اپیلوں کے بعد تباہی جو کی ہے. آصف علی زرداری صاحب کا کیس جو ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا، چودھری نثار علی خان صاحب فیک اکاؤنٹ کیس، جو انور مجید اور ان سب کے، یہ 2015 میں ایف آئی آر ہوئی تھی. ایف آئی آر اور یہ ردی کی ٹوکری میں جو ایک طریقہ کار ہے گاڈ فادر جسٹس ان مافیا کا، یہ پھینک دی تھی. کریڈٹ جاتا ہے میاں جسٹس ثاقب نثار صاحب کو، چیف جسٹس کو. انہوں نے سلیکٹ آج خود نوٹس لیا اور یہ چلنے نہیں دے رہے تھے، انکوائریاں نہیں ہونے دے رہے تھے. کراچی کے اندر معاملہ لیا گیا، اسلام آباد جے آئی ٹی بنائی، اس میں لوگ ملوائے. پھر انہوں نے باقاعدہ سپریم اسلام آباد کے اندر کہا یہ چلانے کو، اس لیے تاکہ یہاں تو سندھ کے اندر تو اب چلا ہی نہیں سکتے، بڑا مشکل کام ہے. تو ہمت ہے نیب کے ججوں کی. اور یہ بھی اب پارک لین میں تو بہت لوگ انوالو ہیں، اس میں تو میرا کتنے 52 تک گواہ آ چکے. دیکھیے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے، جو میری اطلاع کے مطابق، کہ اس میں ایک کمپنی بعد میں بنتی ہے. سمجھیے گا، کمپنی بعد میں بنتی ہے، جو بلڈنگ بننی ہے وہ بلڈنگ بعد میں بنتی ہے، قرضہ ذرا پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ تو دنیا کا انوکھا قانون ہے نا. اور جتنی درخواستیں متفرق دے کے لٹکانے کی کوشش کی اس کو، کسی نے بیماریاں آ گئی، پتا سولی زرداری صاحب آپ کو پتا کتنے بیمار ہو گئے. پھر انہوں نے ایک اور خطرناک کام کیا. انہوں نے حالانکہ خواجہ سعد رفیق اور سلمان والے کیس میں کہا کہ پتہ نہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کہا. وہ سرے رات چلتے چلتے اوبیڈی ڈکٹا میں کہہ دیا. پھر انہوں نے اس حد تک نہیں کیا، انہوں نے ہیومن رائٹ واچ تک یہ معاملہ لے کے گئے. ہیومن رائٹ واچ نے کہا کہ جناب یہ کیوں بلا رہے ہیں بیمار آدمی کو، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں. انہوں نے کہا اچھا یہ لے کر دیتے ہیں، اور ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد ہو گئی ہے. اب آئے نا، آج درخواستیں دینا، باتیں بڑی کرتی ہے نا. نہیں، انہیں کہ درخواستیں دیں، انہیں کہ 30 دنوں میں ٹرائل کنکلوڈ کریں، شہادتیں کریں فوری طور پر. یعنی یہ کیوں لٹکائی رکھیں؟ طریقہ کار ہے. میں بھی نیب کا کیس کرتا ہے تو ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس کو لٹکاؤ، جتنا لٹکا سکتے ہو. اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد شہادتیں ہونی ہے، شاید لمبا کام نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے ٹرائل کنکلوڈ کریں. شہادتیں مثلا 52 ہیں یا کم ہے زیادہ، 52 اگر ان میں 10 بندے ہی کہیں چلے جاتے ہیں پھر دیکھا نا، یہ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ لٹکا کے شہادتیں مر جاتی تھی، ایویڈنس ضائع ہو جاتی تھی. آپ نے پیچھے اپنا ایسے کوٹکنا کے کیس اگر دیکھ لیں، سلیم محل کے کیس دیکھ لیں، ان میں یہی کچھ تو ہوا. یا پھر وہ این آر او لیتے رہے تھے. این آر او کے اندر جب اس وقت جو این آر او آرڈیننس لے کے آیا، یہاں تو پہلی دفعہ ایسا ہے کہ عمران خان کے آس پاس جو لوگ بھی آئے، کرپشن میں الزامات لگے. آپ نے کبھی موجودہ گورنمنٹ حکومت وقت میں شروع کے اندر ہی، اینڈ کے دنوں کو چھوڑ دیں، شروع کے دنوں میں دیکھا علیم پکڑا گیا، سبتیان پکڑا گیا، ابھی ان کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ساری چل رہے ہیں. کہاں گیا جہانگیر ترین، کہ جس کا اتنا رول ہے اس پارٹی کو بنانے کے حوالے سے، کہاں ہے وہ؟ ابھی عثمان بزار دیکھیں، وزیر اعلیٰ ہے، ابھی بیٹھ کے میں کمپلینٹ ہوں، اس پہ میں نے درخواست دی ہے. وہ کوئی شراب کے دوبارہ اس پر آپ سے دوبارہ بات کریں گے. کاشف، یہ زرداری صاحب جو ہیں مثلا، یہ تو آپ کے سامنے 11 سال پہلے بھی رہے ہیں، اور پھر نصرت لیگ جو نون ہے وہ اچھی یادیں ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب تو خیر وہ اکٹھے ہو چکے ہیں. تو اس سے ایک کیس ہے، اس کے بعد تو پیچھے کئی بے تحاشا کیسز ہیں. آپ کو یقین آتا ہے کہ کبھی کوئی انجام تک پہنچے گی بات؟ دیکھیں، جو جوڈیشل سسٹم کے فلاز ہیں ہمارے یہاں پہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے. جیسے ابھی اظہر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ شہادتیں ہیں، پھر ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، وہ ہوتے رہتے ہیں. اس کے لیے میرے خیال میں جوڈیشل سسٹم کو ریپیئر کرنا، اس میں ریفارمز لانی بہت ضروری تھی. وہ کہہ رہے ہیں 30 ڈیز کو کیا دیا گیا؟ نہیں، اب وہ کہہ تو گیا، وہ تو بائی لاء کہہ رہے ہیں نا، لیکن وہ ڈیلے تو ہوگا. 30 ڈیز میں تو نہیں وہ کریں گے، کیونکہ ان کے جو لائرز ہیں وہ تو اس کو ڈیلے کریں گے. ٹھیک ہے جی، لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے بھی انہوں نے 125 ججز مانگے تھے. اچھا، پرویز ملک صاحب لائن دیتے ہیں. پرویز ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب السلام علیکم.
ملک صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میرا کوئی فالٹ ہوگا. ملک پرویز صاحب ان سے وہ دوسرا دیکھیں سوال ساتھ ہی جی، کر لیں. چیئرمین نیب نے سپریم کورٹ میں گورنمنٹ سے 125 ججز مانگے. انہوں نے کہا جی ہمارے چاہیے امیجیٹلی نا جی. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ فریش نہیں دے سکتے نیب کورٹس کے لیے، آپ ریٹائرڈ لوگ دے دیں. نہیں وہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی، وہ مل تو جائیں گے، اس بات کو بھی اب 1.5-2 ماہ تو ہو گئے. اس کے بعد آپ کے پروسیکیوٹرز، نیب کے پروسیکیوٹرز، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ حکومت پتہ ہے کہ وہ آرڈر احتساب تو کی obey کرنا پڑے گا، امپلیمنٹیشن لیکن کی وہ کافی بڑی establishment ناکامی میں، ہوتی ہے. نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نا، یہ تو ایکسکیوز تو نہیں ہے نا جی، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. آپ نے جب دینے ہیں یا لا آفیسرز دینے ہیں، پروسیکیوٹرز دینے ہیں، وہ کون اپوائنٹ کرتا یہ ہے؟ کیسے ہوگا؟ گورنمنٹ حکومت وقت یہ حکومت بتائیں وقت کہ کرتی ہے نا. نہیں، تو حکومت وقت دیکھیں مجھے ذرا کہہ دینے دیجئے، ان پروسیکیوٹرز میں آپ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، بہت سارے جو ہیں بینیفیشری ہیں نواز لیگ کے. ملک صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر بڑی مہربانی، مجھے پتا چلا تھا کہ آپ تھوڑا سا یعنی کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کر رہے، تو پھر بھی آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بڑی مہربانی. تو سر ایک تو یہ ہے کہ آج جو ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد ہوئی ہے آصف علی زرداری ان کے ساتھ شریک ملزمان کی، اس پر اپنا ٹیک دے دیے کہ یہ بات اگر آگے بڑھتی گئی تو پھر ہر آدمی اگر بیمار بھی ہے یا کہیں دوسرے ملک میں بھی ہے، پھر بات تو وہاں تک بھی پہنچے گی. ٹھیک بھائی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ دیکھیں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، لیگل بھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہے، اور اس کے کیا ریپرکیشنز ہو سکتے ہیں، مس یوز کیسے ہو سکتی ہے، یہ آپ نے یہ صحیح کہا. مگر میرا خیال ہے اگر قوانین کے تھرو ریگولیٹ کریں وہ تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. کہ جی ایکچولی چیز تو یہ جو آپ نے کہا چلان یا جو بھی ہے وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ ریٹن ڈاؤن فارم میں ہے، اس کو چینج نہیں ہو سکتا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی اگر اس کو فول پروف بنانے میں تھوڑا ٹائم آپ دے دیں، لوگوں کو تھوڑی ایفرٹ کرنے دیں، تو اگر آ گیا تو چلیں، اس سے کچھ چیزیں تیز ہوں گی، کچھ میں سمجھتا ہوں تیز ہوں گی، کچھ جلدی معاملات اچھا ملک صاحب، کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان جب اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، اس وقت بھی انہوں نے کافی وہاں ہیئرنگ کی اور کراچی کو سنوارنے کے لیے کوشش جدوجہد کی، وہ ٹریک نہ بن سکا. اب دوبارہ جب گئے ہیں تو اس صوبائی حکومت کا فیلئر یا ان کی جو لوکل گورنمنٹ کا فیلئر یہ آگے آ رہا ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ گورنر راج یہاں لگایا جائے. اس کے کیا کانسیکوینسز سمجھ سکتے ہیں آپ؟ بس یار بڑا دیکھیں، سفر کون کر رہا ہے، وہاں کی عوام سفر کر رہی ہے. جیسے جس طرز میں وہ رہ رہے ہیں اس وقت، میں سمجھتا ہوں بیماری لے لیں اور یہ چیزیں لے لیں، ایک ایسا لگتا ہے جیسے بہت کوئی بیکورڈ علاقے سے یہ لوگ موجود ہیں. یہ دیکھنا ہے پولیٹیکلی کیا دونوں کی آپس میں فیلنگز ہیں، یہ کیا ہے. آپ کو اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہے. اگر واسطہ ہے تو واسطہ نہیں، وہ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ ہماری 14 ایم این ایز کی وہاں نمائندگی ہے، لیکن ہمارے پاس فنڈ ہی ہے نا. وفاقی حکومت 10-15 کروڑ روپے دے دیتے، ہم اتنا بڑا شہر تو صحیح نہیں کر سکتے. صوبائی حکومت کہتی ہے میئر کی ڈیوٹی ہے. یعنی مسئلہ کو آپ حل وہاں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں کہ کیسے یہ حل کریں گے؟ یہ کیا جو حل یہی ہوگا کہ جس سسٹم کو اپگریڈ کرنا پڑے گا. اگر اس میں مزید پیسہ چاہیے تو پھر وہ اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. اور اگر اس میں تھوڑا سا ان کے چارجز ذرا زیادہ بھی ہو جائے، تھوڑے اگر سروس بہتر ہو جائے تو لوگ اس کو بھی قبول کر لیں گے. اچھا گورنر راج کی کوئی آپ سن رہے ہیں آہٹ سن رہے ہیں، یا دوسرے نمبر پر 140A کے تحت ایک اور بھی نیا یعنی خیال آیا ان کے ذہن میں، وہ جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے 2025 تک؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلدی کوئی اس میں ایسا فیصلہ ہوگا. یہ اگر ہوتا ہے تو آگے ہی ان کی گورنمنٹ کی جو کریڈیبلٹی بہت نیچے جا چکی ہے. اگر اس میں کوئی وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا کہیں، وہ ان کے لیے تو سود بند نہیں ہوگا. اچھا. اب لاہور میں یہ نیب نے محترمہ یعنی مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا ہے، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بزدار نے آج ایک جب بیان دیا عثمان بزدار صاحب نے، اس کو تندہ نہیں کہہ سکتے میں تو اکیلا ہی جاؤں گا. تو یہ ظاہر مسلم لیگ نون کے تو جو فالوورز ہیں وہ جائیں گے اس طریقے سے، تو اس کو کیا کہیں گے کہ جانا کیسے جائے؟ ایک تو مریم صاحبی بھی نیب میں اپنا ریکارڈ کرانے کچھ جو بھی ایویڈنس وغیرہ ہے اس کے لیے آ رہی ہیں. اور کیونکہ وہ مسلم لیگ میں بڑی پاپولر لیڈر ہے، تو جو ایک پاپولر لیڈر کو ٹریٹمنٹ ملتا ہے جیسے اسے کی جاتی ہے،
रिसीव किया जाता है, उनकी कंफर्ट को देखा जाता है, तो उसी टाइप का ये हो। हमने कोई खुदा ना खासा हमारी पार्टी ने कभी कोई ऐसा नेगेटिव सियासत नहीं की, हमेशा मदद की सियासत की है, कॉपरेशन की है, और गरीब की जो गरीब अच्छा मौलाना साहब, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर के मतलब सारी कौम जो है वो यकजा है, और आपने देखा कि पूरी कौम बाहर निकली थी 5 अगस्त को, तो उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ जाके असम्बली में उन्होंने स्पीच की, तो बाद में मियाँ शहबाज शरीफ साहब गया, क्या ये अच्छा ना होता कि ये सारी अपोजिशन और वज़ीर आज़म इकट्ठे जाते हुए अच्छा मैसेज आता? जाते तो ठीक है, मगर अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा, तो वो मैं मियाँ शहबाज शरीफ ने जब पहले दिन अपना लीडर का हेल्प लिया था, लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो उन्होंने उस वक्त हाथ फ्रेंडशिप का बढ़ा दिया था। तो मैं आपकी ये जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसमें बिल्कुल कोऑपरेट करूँगा, अगर आप इसको एक अच्छे अंदाज में लेकर आए। वो एक अपॉर्चुनिटी थी, अभी भी वो समझते हैं कि जी हमने मुल्क को बहुत मुनासिबत बना दिया, जो उनकी एक भूल है। तो आप लोगों अच्छा मल साहब उस्मान बुज़दार साहब को कुछ सपोर्ट है, वो कहते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है पंजाब में कि उसको हटाया जा रहा है, लेकिन वो भी एक ग्रुप बना के बैठ गए, उसको आशीर्वाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी और काबली की भी। ये कहाँ तक दुरुस्त है सर? इसकी बात कर रहे हैं कौन? उस्मान बुज़दार जो पंजाब के वज़ीर आला हैं। अल्लाह ही जानता है क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बड़ी मेहरबानी आपने हमारे साथ हमें टाइम दिया जी। अपना काशिफ बशीर खान साहब, तो फिर लास्ट को उनको कमेंट्स लेंगे सदीक साहब से। ये जो उस्मान बुज़दार के जो केसेस हैं, एक केसेस तो शराब के लाइसेंस वाला है, वो तो लोगों को पता है कि वज़ीर आला किसी समरी पर साइन नहीं करता, वो समरी पर साइन करता है, आर्डर पर नहीं करता। ये शुरू में रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन करते हैं, फिर नीचे जाता है, वो अब जब गवर्नर साहब ने कहा कुछ चीज़ें आती हैं पता भी नहीं लगता, वापस चली जाती हैं। तो क्या समझते हैं आप? ये उम्मुल खुबाइस जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो वज़ीर आला लाइसेंस थोड़ी देता है उसका, वो तो हर होटल में मिलती है, आपको भी पता है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना बड़ा कोई एलिगेशन है उस्मान बुज़दार पे। हाँ, लाइसेंस का मिलना और बात है यार। क्या कह रहे हैं? लाइसेंस का देना बड़ी लाइसेंस वज़ीर आला देता है, मुझे आप बताइए, आप तो रहे हैं सरकारी नौकरी में, वज़ीर आला साहब देते हैं भाई। वो कहते हैं इसने वो एलिगेशन भी है पैसों का, क्या हो गया आपको? वो पैसे चले 5 करोड़ है, किस जगह 50 करोड़ है। अच्छा, लेकिन मैं चलें ठीक है, अगर वो कसूरवार है तो ठीक है, जाहिर है उनको बुलाया, फिर उनको जाहिर है कुछ करना भी चाहिए, खींचना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं, मलिक परवेज साहब जो कह रहे थे बात कि लीडर है, यार मुझे समझ नहीं आती है कि आपके डेमोक्रेसी के लिए, सिस्टम के लिए क्या खिदमात हैं। सिर्फ यही कि पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म कि जो जिस तरह आया पॉलिटिक्स में, जो उसने यहाँ पे पोलराइजेशन फैलाई, जो फिल्थी लैंग्वेज फैलाई, और उसके बाद दुनिया के सबसे करप्ट प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी बेटी होना। और मैं एक बात आपको बता दूं कि PMLN इस वक्त बी टीम है एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा सिद्दीक साहब, इसको आप जरा तफसीलन बताइए कि अच्छा, मैं देखिए ना, जहाँ तक मैं उसमें कंप्लेनेंट हूँ खुद जी। अच्छा, बेसिकली लाइसेंस एक तो मुसलमान को तो मिल नहीं सकता, पहले 2 मिनट में करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरा, वो जो DG एक्साइज के जरिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से होते हुए फाइल इनकार करना चाहिए था, यानी चीफ मिनिस्टर को इनकार करना चाहिए। 3 दफा फाइल रोटेट करवाई, 5 जगह है या 5 करोड़ है, L2 लाइसेंस मिल नहीं सकता, और बाकायदा ये सारी जो 5 करोड़ एलिगेशन उस बंदे ने भी दरखास्त दी है, ये अभी रिकॉर्ड में आ जाएगा जब जिस दिन गया है ना, बुलाया ना, और भी कोई रिकॉर्ड इकट्ठा किया वो ये बहुत कुछ चीजें हैं उसमें, अभी यही नहीं है। अभी तो वो इनका जो है ना हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस वाला मामला, वो दबा गए हम, वो दब गया मामला, अभी तक सामने बात नहीं आई। फिर इसके भाई के मतलब भी कुछ बात, बहुत कुछ है, आप अंदाजा लगाएं। यानी जिस तरह ये बन के आया, बजाय मेरे से गरीब आदमी को नहीं जाने के, पैसे कोई नहीं, साईं मेरे इलाके में बिजली भेज दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और असद खोखर वगैरह जो सारे नवाजते रहे हैं, इनको वो हालात और वाकया सामने आ जाएंगे। असल बात की तरफ जो मैं आना चाहता हूँ, परवेज मेरे साथ बातें कर रहे थे कि जी अपना लीडर, जब आप स्टेट्समैन हो, स्टेट्समैन में क्या मैं नहीं बुलाऊंगा तो नाराज हो गए, रूठ के चले गए। ओ भाई, आप लीडर हैं, कौम के लीडर हैं, आपको कोई बुलाता है नहीं बुलाता, आपको चले जाना है, पहुंच जाना है, जाके कहना मैं आ गया हूं, भी कौम के लिए करना है आपने। यहाँ आपने, और मरियम नवाज साहब की बातें करते हैं, पूरे सोशल मीडिया पे चला रहा है, दावतें दे रहे हैं लोगों को, आए कौम की बेटी। कौन सी कौम की बेटी भाई? एक करप्ट औरत को बुलाया है, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम है, तो कौम की बेटी कहां से आ गई? उसे जाके अपना बताना है। और ये सैफ खोकर साहब और वगैरह सारा मिल के जाती उमरा में जो किया है ना, ग्रीन एरिया से
گرے ایریا سے گرین ایریا کنورٹ کر کے وہاں زمینیں خود پرچیز کر لیں. پابندی لگوائی پہلے کہ بیٹھ کے یہاں نہ لے سکے اور بیٹھ کے خود کوڑیوں کے باؤ یعنی نواز شریف صاحب کی اپنے والدہ صاحبہ کے نام پر بھی. اور یہ ساری چیزیں جو ہے صاحب بہت شکریہ. کاشف بشیر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں, تو اس پر سوچئے. آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ